السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی یعنی میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے۔ بقرعید کا اصل نام عید الاضحیٰ ہے۔ مسلمانوں میں سال میں دو ہی تہوار مذہبی طور پر منائے جاتے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید الفطر جہاں رمضان کے پورا ہونے پر منائی جاتی ہے، وہیں وہ قرآن کے نازل ہونے کے شروع ہونے کی خوشی بھی اپنے اندر رکھتی ہے۔ ایسے ہی عید الاضحیٰ جہاں حج کے پورا ہونے پر منائی جاتی ہے، وہیں انہی دنوں میں قرآن 23 سال میں نازل ہو کر پورا ہوا تھا اور دین کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ عید الاضحیٰ اصل میں حج سے جڑی ہوئی ہے۔ قربانی حج کا ایک اہم حصہ ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان تو ہر سال حج نہیں کر سکتے، اس لیے عید الاضحیٰ کے ذریعے وہ حج سے جڑتے ہیں۔ انہی کی طرح قربانی کر کے اللہ کے لیے قربانی کے جذبے کا اظہار کرتے ہیں، اور حاجی کی طرح ہی حج کے دنوں میں نماز کے بعد تکبیر پڑھتے اور بال وغیرہ کے کاٹنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ حج اسلام میں ایک اہم عبادت ہے۔ یہ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک ہے۔ قربانی کا لفظ قرب سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، یعنی عید الاضحیٰ کو اپنے جانور کو ذبح کرنے کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے، یعنی اللہ سے اپنی نزدیکیوں کو بڑھانا۔ عید کی قربانی کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ کچھ اسے واجب کہتے ہیں اور کچھ اسے سنت کہتے ہیں، لیکن یہ بات درجنوں حدیثوں سے ثابت ہے کہ بنا حج کے مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پابندی سے قربانی کیا کرتے تھے اور صحابہ بھی کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے اور ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی عید کی نماز کے بعد جانور ذبح کیا، اس کی قربانی ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت پر عمل کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے، اور میں بھی 2 مینڈھوں کی ہی قربانی کیا کرتا تھا۔ ویسے تو اسلام میں قربانی کا ذکر آدم علیہ السلام کے زمانے سے ملتا ہے، لیکن اسلام میں بنیادی طور پر قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کے بیٹے کے بدلے ایک جانور کی قربانی لی۔ تب سے یہ اپنی جان کی قربانی کے نشان کے طور پر ہر سال دی جاتی ہے۔ قربانی میں کئی حکمتیں ہیں، لیکن اس کا سب سے اہم فلسفہ یہ ہے کہ اللہ بندے کے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام میں قربانی ایک عبادت کی حیثیت رکھتی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عبادتیں جتنی بھی ہیں وہ سب بندے کا اللہ سے تعلق کا اظہار ہوتی ہیں۔ جیسے بدن سے بندگی کا اظہار نماز میں ہوتا ہے، اور مال سے عبادت کرنے کا اظہار زکوٰۃ اور صدقے سے ہوتا ہے، ٹھیک ایسے ہی قربانی جان سے بندگی کرنے کا اظہار ہے۔ قربانی میں اپنے جانور کی جان کو اللہ کے نام ذبح کر کے اصلاً بندہ اس جذبے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میری جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جس طرح آج میں اپنے جانور کی جان اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اگر اللہ کا حکم ہوا تو اپنی جان بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہی وہ جذبہ ہے جو قربانی کی اصل روح ہے۔ اگر ہمارے اندر اپنے جانور کی قربانی کے ساتھ یہ جذبہ نہیں ہے تو یہ اصل قربانی نہیں ہے، پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے روز لوگ اپنے کھانے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اپنے جانوروں کو 2 ہی وجہ سے ذبح کیا جاتا تھا، ایک اس کا گوشت کھانے کے لیے اور دوسرا کچھ
مذہبوں میں اپنے دیوتاؤں کی مورتی کو جانور کا خون دینے کا رواج تھا۔ اس سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ دیوتا خون پیتے ہیں، اس سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ دیوتا خون پیتے ہیں اور اس سے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن قربانی میں یہ دونوں وجہ سرے سے پائی ہی نہیں جاتی۔ قربانی کے پیچھے جو جذبہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ میری جان میرے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہے۔ یہی جذبہ قربانی کا مقصد ہے اور یہی جذبہ اللہ کو مطلوب ہے۔ چنانچہ قرآن نے فرمایا، اللہ کے پاس نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، اللہ کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی اس نعمت کا شکر بھی ہے۔ اللہ نے جانوروں کو ہمارے قابو میں کر دیا ہے۔ ہم تو شاید اس کا احساس ایسے نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پروج جانوروں ہی کے سہارے پلے بڑھے ہیں۔ کئی جانور کے ہم سے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود اللہ نے انہیں ہمارے قابو میں ایسے کیا کہ بنا کسی مزدوری کے وہ ہمارے لیے کام کرتے رہے۔ ہم نے انہیں کھوٹے سے باندھا، انہیں خریدا، بیچا، ان سے کھیتوں میں مشکل کام لیے، ان پر سواری کی اور بھاری سامان ڈھویا اور بنا قیمت دیے ان سے دودھ لیا۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے صرف اس لیے ممکن ہوا کیونکہ اللہ نے انہیں ہمارے قابو میں کر رکھا ہے۔ قربانی اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے کہ اس میں آپ اپنے جانور کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ارشاد ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ اللہ نے ان کو جو چوپائے بخشے ہیں ان پر وہ ذبح کرتے ہوئے ان کا نام لیں۔ پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس لیے تم اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دو اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جانوروں کو اس لیے یوں تمہارے قابو میں کر دیا ہے تاکہ جس طرح اللہ نے تمہیں بنایا ہے اسی طرح اس کی بڑائی کرو اور نیک لوگوں کو آنے والی زندگی کی خوشخبری دو۔ ایک اہم حکمت قربانی کی یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پریوار کی توحید کے لیے کی جانے والی محنتیں، مشقتیں اور قربانیوں کو یاد کیا جائے۔ اس لمحے کو خاص یاد کیا جائے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے لیے قربان کریں، تو انہوں نے اس حکم پر عمل کرنے کی ٹھانی اور پھر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی خوشی سے اللہ پر قربان ہونے کی اچھا ظاہر کی۔ اس گھٹنا میں جہاں ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر، وفاداری اور اللہ ہی کا ہونے کی تعلیم ہے، کیونکہ یہ باپ کے لیے اپنے بچے کی گردن پر چھری چلانا خود کو مار ڈالنے سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے، وہیں ان کے بیٹے نے بھی اللہ کے آگے جھکنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ قرآن میں ان باپ بیٹوں کی بات چیت کچھ اس طرح نقل ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں تمہیں قربان کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو تم بتاؤ کہ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابو جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے ضرور پورا کیجیے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سچ ہے کہ یہ جواب ابراہیم کے بیٹے کا ہی ہو سکتا تھا۔ اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کمال یہی نہیں کہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ کمال یہ بھی ہے کہ اپنی اچھائی کو اللہ کی طرف منسوب کیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اسی حوالے سے ایک اور حکمت اس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ۔ اس حدیث سے قربانی کی حکمت سمجھ میں آتی ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو ظاہری طور پر انجام دے کر
اس کو عملی طور سے اپنی زندگی میں شامل کرنا۔ ابراہیم صرف ایک نام نہیں بلکہ ابراہیم ایک سمبل ہے توحید پر ایمان کا۔ ابراہیم ایک سمبل ہے سچائی کو عقلی بنیادوں پر پا لینے کا۔ ابراہیم ایک سمبل ہے سچائی کے لیے قربانیوں کا۔ ابراہیم ایک سمبل ہے اپنی اور اپنے پریوار کی پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دینے کا۔ ہم جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے معاملے میں اپنے بڑوں سے، اپنے باپ داداؤں کے دین سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ انہوں نے اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کوئی بات ذرا قبول نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے آزمائش کے امتحان کو 100% سے پاس کیا، جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا، اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا تو انہوں نے انہیں آخری درجے میں پورا کر دکھایا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، سلام ہو ابراہیم پر، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ بے شک ابراہیم اپنی جگہ ایک الگ امت تھے، اللہ کے فرما بردار، سب باطل خداؤں سے کٹ کر صرف ایک اللہ کے ہونے والے تھے، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے ہرگز نہیں تھے۔ لہٰذا صرف اپنے ایک جانور کو قربان کر لینے سے ہم ابراہیم کے نقش قدم پر نہیں کہلائے جا سکتے۔ اس کے لیے ہمیں تو حنیف ہونا پڑے گا، اور حنیف کہتے ہیں جو صرف ایک اللہ کا ہو جائے، اس کی ناراضگی سے ڈرے، اس سے سب سے بڑھ کر محبت کرے۔ دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔